کہ 550 سال کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے کم و بیش 550 سال کے بعد جب اس سر کو نکالا گیا تو اب بھی اس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، ابھی بھی اس میں خون ٹپک رہا تھا۔ مرنے کے بعد خون ہی سوکھ جاتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جب یہ سر انور یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد پھر یزید نے اس سر مبارک کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، اس بارے میں 3 اقوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارے سروں کو اس نے دمشق میں دفن کرا دیا، وہاں پر ابھی بھی ملک شام میں 72 سروں کے مزارات موجود ہیں، یہ ایک قول ہے۔ دیکھیے کسی بھی معاملے میں اقوال بہت ہوتے ہیں، لیکن محققین اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں جس پر اکثریت کا اتفاق ہوتا ہے یا معتبر لوگ جس کو زیادہ نقل کرتے ہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ سروں کو وہیں پر دفن کرا دیا گیا، حالانکہ ملک شام میں ان سروں کی میں نے خود بھی مزارات کی زیارت کی ہے، وہاں 72 سر موجود ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ یزید نے بھیجا تو ان سروں کو سیدہ زینب پاک اور امام زین العابدین کربلا لے کر کے گئے واپس سے، اور کربلا میں جس کا مزار جہاں تھا اس کا سر وہیں پر ساتھ میں دفن کر دیا گیا۔ کثیر علماء اہل سنت نے اس پر بیان کیا کہ جہاں امام کا وجود ہے، جہاں جسم ہے، وہیں پر سر انور بھی موجود ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ امام علی مقام کا سر انور سارے سروں کو ملک شام میں دفن کر دیا گیا، اور امام کا سر ثبوت کے طور پر مدینہ منورہ کٹا ہوا سر اہل البیت رسول اللہ کے دربار میں لے گئے، اور جہاں آج سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مزار ہے وہیں پر ان کے پہلو میں امام حسن اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں امام حسین کا سر دفن کر دیا گیا، یہ بھی قول ہے۔ لیکن اب آئیے ایک اور قول جس پر بڑے بڑے محققین نے جو بات بیان کی، مکاشفین نے جو بات بیان کی، وہ یہ ہے کہ امام علی مقام کا سر انور اسقلان کے اندر دفن کیا گیا۔ اسقلان ایک علاقہ ہے، وہاں پر دفن کیا گیا، یعنی 61 ہجری سے امام علی مقام کا سر انور اسقلان میں دفن تھا۔ 6 صدی ہجری میں یعنی 540 کے بعد، 5 جو غوث پاک کا زمانہ ہے، 540 کے بعد جس وقت انگریزوں نے اسقلان پہ قبضہ کیا، اس دور میں مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی۔ فاطمیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ اہل البیت کے محبت کے دعوے دار تھے اور محبت اہل بیت میں اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے۔ وہ آل فاطمہ سے نہیں تھے، لیکن اہل البیت کی محبت میں وہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے۔ تو جب اسقلان میں انگریزوں کا تسلط ہو گیا تو اس وقت تو مصر کے فاطمیوں کو خوف ہوا کہ یہ ظالم امام علی مقام کے سر انور کو ایذا نہ پہنچائیں یا ان کے ذریعے سے کوئی امام کے سر انور کو ایذا نہ پہنچائے۔ تو اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے، جس کا نام طالع صالح بتایا جاتا ہے، اس نے جو ہے بڑی رقم دے کر، ان انگریزوں کو بڑی رقم دے کر یہ اجازت لی کہ یہاں ایک قبہ ہے اور اس میں ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، وہ سر آپ ہمیں نکالنے کی اجازت دیں اور وہ سر ہمیں دے دیں، اس کے بدلے میں جتنی رقم آپ کو چاہیے وہ رقم آپ لے لیں۔ انہوں نے وہ رقم لے لی۔ امام علی مقام کے سر انور کا جو مزار تھا اس کو کھودنے کی اجازت دی، جیسی وہ سر کھودا گیا۔ یہ بات جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اہل سنت کی بڑی مستند اور معتبر کتب میں ہے، لیکن ایک ہی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ روایت نور الابصار، نور الابصار نام کی کتاب، جس کو لکھا ہے علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی اس کو بھی سن لیں۔ علامہ شیخ مومن شبلنجی یہ
نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ تو شیخ مومن شبلنجی نے منت مانی، اے اللہ اگر تو مجھے آنکھ عطا کرے تو میں تیرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھنے کا وعدہ کرتا ہوں، بس تو مجھے روشنی دے دے، میں کتاب لکھوں گا اہل البیت کی شان میں۔ بس یہ دعا کرنا تھی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی اہل البیت کی شان میں، اس میں انہوں نے رسول اللہ کی مختصر سیرت لکھی، صدیق اکبر کا مختصر تذکرہ کیا، فاروق اعظم کا مختصر تذکرہ کیا، عثمان غنی کا مختصر تذکرہ کیا، مولا علی کا مختصر تذکرہ کیا، امام حسن کا مختصر تذکرہ کیا، اور امام حسین کا انہوں نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ پھر امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ سارے ائمہ اہل بیت کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ تذکرہ اس کے بعد انہوں نے کیا۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اہل سنت میں بہت مستند اور معتبر مانی جاتی ہے۔ اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاوی جات میں نور الابصار کا حوالہ پیش فرمایا ہے۔ یعنی اتنی یہ مستند کتاب، یعنی کہ ہمارے دور کے علماء محتاطین بھی اس کو اپنے باتوں کے لیے اور اپنے موقف کے لیے بطور سند حوالہ اس کتاب کا پیش کرتے ہیں۔ اسی کتاب سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو یعنی سمجھ میں آنا چاہیے کہ امام علی مقام کی ہستی کا نام ہے۔ یاد رکھنا، امام حسین کے بارے میں یہ چلا چلی کی باتیں ہم نہیں کرتے، حقائق ہے حقائق، اور حسین کی ہستی کو کہتے ہیں۔ آپ کو آگے اندازہ ہونا چاہیے، اور بچوں کو یہ بتائیے کہ یہ خاندان نبوت کی شان کے مالک ہیں، ان کے مرتبے کیا ہے، مقام کیا ہے۔ احترام صحابہ اور عظمت اصحاب اور تعظیم اصحاب کے ساتھ اہل البیت کی محبت اپنے بچوں کو پلائیے۔ آج ہر باپ فکر مند ہے، میرا بیٹا ایمان پہ رہے گا کہ گمراہ ہو جائے گا، میرا بیٹا ایمان پہ رہے گا کہ گمراہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا گمراہی سے بچنے کے لیے تو 1400 سال پہلے اعلان ہو گیا، لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ زبان رسالت کہہ رہی ہے دو چیزوں کا دامن پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل البیت ہے، ان کا دامن پکڑو، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ۔ اہل البیت کا دامن اور قرآن کا دامن مضبوطی سے تھما دو اپنی اولاد کو۔ حضور علیہ السلام گارنٹی دے رہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام کے سر انور کے بارے میں جسے طالع اور صالح اس کے نام میں اختلاف بھی آیا ہے، کہا گیا اس فاطمی شخص نے کثیر تعداد دے کر وہ سر کو لیا۔ امام شبلنجی لکھتے ہیں نور الابصار میں کہ 550 سال کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے کم و بیش 550 سال کے بعد جب اس سر کو نکالا گیا تو اب بھی اس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، ابھی بھی اس میں خون ٹپک رہا تھا۔ مرنے کے بعد خون ہی سوکھ جاتا ہے، مرنے کے بعد خون ہی سوکھ جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، لیکن شہید مرتے نہیں ہے، نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ امام پاک کے سر انور سے خون ٹپک رہا تھا۔ جس وقت وہ سر اسقلان سے مصر لایا گیا تو اس شان سے لایا گیا جیسے بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ اور بادشاہ کیا ہے، اور بادشاہ کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے لیے تو بادشاہ حسین ہے، اس لیے کہ اجمیر معلیٰ سے آواز آ رہی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے اور حسین بادشاہ بھی ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ بادشاہوں کی طرح بارات کی شکل میں وہ سر انور لایا گیا
تو صالح نے کیا انتظام کیا؟ آبنوسی کرسی بنوائی اور آبنوسی کرسی بنوا کر مشک بچھایا اور سبز ریشم کے اندر جو ہے وہ اس سر انور کو مصر کے اندر اس نے دفن کیا. اس لیے امام عالی مقام کا سر انور قاہرہ مصر میں ہے، یہ بھی ایک روایت موجود ہے.